اللہ کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی، آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اس بے حد خاص پروگرام اے ایمان والوں میں۔ جی ہاں ناظرین، آئیے آج کے پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا اہم ترین پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والے یعنی ایمان لانے والوں کے لیے دینا چاہتا ہے۔ اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہر بار کی طرح آج کے پروگرام میں ایک بار پھر سے موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ تو آئیے شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آغا، آج کی جو آیت ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104۔ اس میں کیا پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ آیت کریمہ کا اگر میں ترجمہ کروں تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اوکے، اور غور سے سنا کرو، اور یاد رکھو کہ کافرین کے لیے اور دشمنان دین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی، اگر آپ اس آیت کریمہ کو ابتدا میں دیکھیے، دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ رائنا اور ایک ہے جو ورڈ استعمال ہوا وہ انظرنا کا۔ لیکن میں سب سے پہلے شان نزول ذکر کر دوں تاکہ یہ پیغام آیت کریمہ کا کیا ہے لوگ سمجھ سکیں۔ ابن عباس نقل فرماتے ہیں کہ صدر اسلام میں یعنی جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احکام دین بیان کرتے تھے وہ جب لوگوں کو آیات قرآنیہ کی وضاحت کرتے تھے، کیونکہ پیغمبر کے پاس لوگ قرآن پڑھتے تھے، پیغمبر سمجھاتے تھے، احکام پڑھاتے تھے اور احکام سمجھاتے تھے، بیان فرماتے تھے، تو بعض حضرات لوگوں میں سے کہتے تھے یا رسول اللہ ذرا دھیرے دھیرے بیان کریں تاکہ ہم ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، کیونکہ تعنی کا لفظ آیا ہے کہ آپ تھوڑا اطمینان سے بیان کریے۔ اب یہ لوگ ہو سکتے اتنی جلدی باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہوں، تو قرآن کریم یہاں پر جو ورڈ انہوں نے استعمال کیا تھا وہ استعمال کیا تھا رائنا۔ رائنا کا معنی یعنی ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، ہم اتنی جلدی باتوں کا تک منتقل نہیں ہو پاتے، سمجھ نہیں پاتے، یہ لفظ تھا۔ قرآن نے یہاں پر فوراً کہا کہ نہیں، رائنا مت کو، انظرنا کو۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کلمہ رائنا جو ہے نا، رائنا کا جو ورڈ ہے، اس سے بعض لوگ غلط فائدہ اٹھاتے تھے، چونکہ دیگر زبانوں میں رائنا کا معنی احمق کے معنی، بیوقوف بنانے کے معنی، یا بعض لغات میں اس کا معنی ایک گالی جیسا معنی تھا۔ اب جب یہ جملہ، حالانکہ عربی میں یہ معنی نہیں تھا، لیکن پھر بھی چونکہ دشمن مذاق اڑاتے تھے پیغمبر کا اور مسلمانوں کا، بات صحیح تھی کہ آپ جو پیغمبر سے خواہش کر رہے ہو وہ آپ کی ایک جائز خواہش ہے کہ آپ پیغمبر سے کرو کہ تھوڑا سے رعایت کیجئے تاکہ ہم باتوں تک پہنچ جائیں۔ لیکن جو ورڈ ہے، جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اس لفظ سے دشمنان پیغمبر اور دشمنان دین غلط فائدہ اٹھاتے تھے، لہذا ارشاد ہوا کہ آپ اے مسلمانوں جب حضور نبی میں آنا اور یہی بات یعنی اپنی خواہشی پیش کرو، لیکن اس لفظ کے ذریعے اپنی خواہش نہ پیش کرو، رائنا نہ کہو، بلکہ اسی معنی میں عربی کا دوسرا ورڈ انظرنا، کہ تھوڑا احسن تم، بات دونوں کی سیم ہے، لیکن وہاں غلط فائدہ اٹھایا جاتا تھا، انظرنا کہا کرو اور غور سے باتوں کو سنا کرو۔ اور یہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مسلمانوں کا، یہ دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو یہ آیت جو آپ نے ابھی بیان فرمائی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، اس سے آج کے دور میں کیا پیغام ہے؟ مطلب کیا آج کے لیے کیا ہم سمجھیں اس سے اے ایمان والو؟ احسنتم، یہ بھی بہت اچھا سوال اگر آپ غور کریے کہ آج کے دور میں اگر میں اس آیت کریمہ کو پڑھ رہا ہوں، اور جیسا کہ آپ کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کریم کی آیت کو پڑھے تو ایک میسج لے کے اٹھے کہ یہ آیت اور قرآن اس دور کے لیے تو تھا نہیں، آج کے دور کے لیے بھی قرآن کا ایک پیغام ہے کہ دیکھیے اگر کئی پیغامات بہت اہم ہیں، اگر کسی کی خواہش جائز خواہش ہے، یعنی اس کی خواہش غلط نہیں ہے، تو آپ اس کی اس خواہش کو منع مت کریے کہ یہ
قرآن نے نہیں کہا کہ ہرگز تم اب اس طرح کا جملہ استعمال مت کرنا، چونکہ خواہش ان کی جائز تھی کہ آپ ہمارے حال کا رعایت کریں. تو اگر جائز خواہش ہے تو آپ اس کا ایک آپشن دیجئے کہ یہ نہ یہ کہا کرو. یہ خود ایک اہم پیغام ہے کہ اگر کسی کی خواہش جائز ہے تو اگر دوسری طرف سے نقصان ہے تو دوسرے طرف سے آپ کو پورا کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ لا تقولوا رائنا لیکن قولوا انظرنا. اہم دوسرا جو پیغام ہے وہ یہ کہ آپ کو اس جانب دھیان دینا پڑے گا کہ ذرہ برابر بھی آپ سے دشمنان دین غافل نہیں ہیں. حتیٰ وہ الفاظ بھی جو آپ استعمال کرتے ہو، وہ ورڈ بھی جو آپ بولتے ہو، اگر اس سے دین کا مذاق اڑتا ہے تو اس کو بھی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. لہذا تم کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے گرچہ تمہاری دل پاک ہے. دیکھیے غور کریے، تو ان لوگوں نے جو کہا تھا پیغمبر کو، ان کے دل میں کوئی کجی نہیں تھی. گرچہ تمہارا دل پاک ہے، تم صاف ہو، لیکن دشمن اگر کسی لفظ سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو اتنا موقع بھی تم نہ دو. یعنی لفظ کی حد تک بھی اگر دشمن اگر لفظ کی حد تک بھی دشمن سوء استفادہ کرتا ہے تو تم کوئی ایسا لفظ نہ کہو. اب یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر تمہارے عمل کے ذریعے کوئی غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو اس طرح کے عمل سے بھی تم کیا کرو، پرہیز کرو. یہ آیت جو قبلہ نے بیان کی ہے اس میں صاف یہ پیغام ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے، چاہے وہ حتیٰ کہ لفظ کیوں نہ ہو، کہ جس سے جو ہے ہمارا دین بدنام ہو یا ہمارا مذہب بدنام ہو. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور آج کے دور میں میڈیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جس کو اچھال دیا جاتا ہے کہ دیکھیں مسلم سماج میں یہ ہو رہا ہے. تو اس سے ہمیں جو ہے ان الفاظوں کی بھی رعایت تمہیں کرنی ہے، چونکہ دشمنان دین سے تم غافل ہو، وہ تم سے غافل نہیں ہے، تو وہ تمہارے الفاظوں پر بھی غور کرتے ہیں. میڈیا میں بیٹھے وہ لوگ اکثر مطلب دین کا لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہوتے کیمرے کے سامنے اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگتے ہیں، اور لوگ بولتے ہیں دیکھو یہ مولانا ہے، یہ ملا ہے، اور یہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں. آگا بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. جی ہاں ناظرین، آج کے پیغام کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن پیغام ابھی ختم نہیں ہوا ہے. ماہ مبارک رمضان میں لگاتار لوگ تلاوتیں کر رہے ہیں، اور اگلا پیغام اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا دینا چاہتا ہے اور کیا مخاطب ہو رہا ہے کس طرف، کہ کون سا عمل تم کو کرنا چاہیے جس سے تم کو پرہیز کرنا چاہیے، وہ جاننے کی کوشش کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.